سندھ میں براہ راست لگاتار حکومت کا. اس وقت ڈینگی کی وبا پھیلی ہوئی ہے کراچی میں, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو سیاسی ایڈمنسٹریٹر صاحب ہیں جن کو برطرف اب تک ہو جانا چاہیے تھا, الیکشن کمیشن اس پر نوٹس نہیں لے رہا, وہ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو صرف 25 مشینیں ہیں. کیوں ہیں آپ کے پاس 25 مشینیں؟ اربوں روپے کا سندھ حکومت کا بجٹ ہے, اور آپ 25 مشینوں سے کراچی میں اسپرے کرنا چاہتے ہیں, اور وہ مشینیں بھی کہاں چل رہی ہیں, ان کی دوائیں کہاں ہیں, کون سے آپ کا عملہ کہاں ہے, پھر یہ ہزاروں کی تعداد میں جو آپ نے عملہ بھرتی کیا ہوا یہ کہاں ہے؟ تو یہ جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. یہ خود جماعت اسلامی اور الخدمت کے تحت ہم نے اتنا انفراسٹرکچر بنا لیا ہے کہ 25-30 مشینیں تو ہماری مختلف جگہوں پر موجود ہیں جو اسپرے کر رہی ہیں اس وقت. جب ہم یہ کام ایک این جی او کے تحت اور جماعت اسلامی کے تحت کر سکتے ہیں تو حکومتی وسائل سے کیوں نہیں ہو رہا یہ کام؟ تو یہ اس کے نتیجے میں مسئلہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ڈینگی کی وبا پھٹی ہوئی ہے اور سرکاری اسپتالوں میں اس وقت جگہ نہیں مل رہی. واپس کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں رکھ سکتے. آپ مجھے بتائیں اچھے اداروں کے اندر جو ہے وہ اس وقت بیڈ موجود نہیں ہے. کورونا میں یہ سب صورتحال پیدا ہوئی تھی, کہا تھا کہ ہم اس میں اپنی کیپیسٹی کو بلڈ کر رہے ہیں. بعض مریض ایسے ہیں جو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑ رہی ہے, وینٹیلیٹر نہیں مل رہے ہیں. تو کیا کیا ہوا ان ظالموں نے اس شہر کے ساتھ؟ کہاں لے کر جائیں اپنے لوگوں کو؟ پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی جگہ کم پڑ گئی ہے, اور پرائیویٹ اسپتالوں کا خرچہ کون برداشت کرے گا؟ وہاں تو خود حکومت کی طرف سے پچھلی حکومت نے تو خاص طور پر وفاقی پچھلی حکومت نے یہ پی ایم ڈی سی ختم کر کے جو پی ایم سی بنائی تھی, اس میں تو انہوں نے پرائیویٹ اسپتالوں کے لوگوں کو ہی اپنی باڈی میں رکھ لیا تھا. یہ تو جو ہے وہ ایک میڈیکل مافیا ایک نیا وجود میں آ گیا, جو ان بڑے بڑے اداروں کے جو سربراہان ہیں اس کے اندر شامل ہیں, وہ ہماری قسمت کے فیصلے کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑے اور طاقتور لوگوں کو مزید طاقتور کرنا اور عوام کو پیسنا, اس میں ہر حکومت شامل ہے اور سب لوگ مل کر یہ کام کر رہے ہیں. تو اس وقت کراچی کے اندر صورتحال یہ ہے کہ اسپتال میں بیڈ موجود نہیں ہے اور لوگ رلتے پھر رہے ہیں, مارے پھر رہے ہیں. اور اس پر حال یہ ہے کہ ایک تو ڈینگی ہے اور دوسری طرف ملیریا اور دوسری بیماریاں ہیں, الرجیز ہیں طرح طرح کی, اس لیے کہ گند پڑی ہوئی ہے, کچرا پڑا ہوا ہے, غلاظت کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں, سیوریج کا پانی سڑکوں پہ موجود ہے, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. یہ کوئی ہم اس طرح کی بات نہیں ہے کہ ہم اپنی تقریر میں جان پیدا کرنے کے لیے اس طرح باتیں کر رہے ہیں. کراچی کے 3-3.5 کروڑ لوگ, ہماری خواتین, ہمارے بچے, ہماری بچیاں روز فیس کرتے ہیں اس شہر کی اس ٹوٹی ہوئی حالت کو. افسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ شہر ہے جو پورے پاکستان کی معیشت چلاتا ہے, اور ان ظالموں نے اس کا یہ حال کیا ہوا ہے. اور یہ جو کچرے کے ڈھیر ہیں اس کو صاف تو نہیں کر رہے, لیکن کچرے کے چارجز بجلی کے بلوں میں جو ہے وہ لگا کر بھیجیں گے, کنزروینسی چارجز, فائر فائٹنگ کے چارجز. بتاؤ نا 15 سال میں تم نے فائر فائٹنگ کے لیے کیا کام کیا ہے؟ بتاؤ تم نے جو ہے وہ کچرا اٹھانے کا کون سا نظام بنایا؟ یہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنایا گیا, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے مل کر کئی ڈسٹرکٹ کے اندر معاہدے کیے. ان کی ایم کیو ایم کے پاس نسیم اختر صاحب کے زمانے میں جو ڈسٹرکٹ موجود تھے ان میں سے ڈسٹرکٹ ایسٹ نے خاص طور پر اور کرنگی نے معاہدہ کیا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ساتھ کہ کچرا اٹھانے کا کام صوبائی حکومت کرے گی. اختیارات کا رونا وہ روتے تھے, لیکن خود اپنے اختیارات سندھ حکومت کے سپرد کرتے تھے. اور اس کے بعد آج حال دیکھ لیں پورے شہر کا. بعد میں انہوں نے سارے ڈسٹرکٹ کے ساتھ کانٹیکٹ کر لیا. جب یہ کانٹریکٹ ہو گیا تو اب صورتحال یہ ہے کہ مہنگی ترین ریٹ کے اوپر کمپنیوں کو نوازا گیا, کک بیکس لی گئی, اور کچرا صاف نہیں ہو رہا. ڈھیر بنے ہوئے ہیں, نالوں کے اندر وہ کچرا جا رہا ہے, اور اب کہتے ہیں کہ ہم یہ چارجز بجلی کے بلوں میں لیں گے, اور بلوں میں لگ کر آنا شروع ہو گئے. ایک بات ہم بہت واضح کر دینا چاہتے ہیں, حکومت سندھ بھی سن لے اور کے الیکٹرک مافیا بھی سن لے, کسی صورت یہ چارجز قابل قبول نہیں ہے. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم 23, 24, 25 تاریخ کو پورے کراچی میں ایک ریفرنڈم کرنے جا رہے ہیں. گراس روٹ لیول کے اوپر لوگوں کی رائے لیں گے, گلی محلوں میں لیں گے, بازاروں میں لیں گے, گھر گھر دروازے کھٹکھٹا کے لیں گے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے لیں گے. اور کراچی کے 32 لاکھ صارفین جو جن کے میٹرز ہیں اور ان کے توسط سے کراچی کے 3 کروڑ سے زائد عوام کی رائے سامنے آئے گی, اور ہم ان سے سوال کریں گے کہ اگر یہ کے ایم سی کے یا سندھ حکومت کے عائد کردہ چارجز واپس نہیں لیے گئے اور یہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر لوٹ مار ختم نہیں کی گئی, اور جس طرح سے کہ الیکٹرک
کام کر رہا ہے، اس میں ہم یہ سوال کریں گے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے یا ان کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے؟ تو ان سب چیزوں کے اوپر پھر ہم یہ سوال کریں گے کہ اگر یہ کام نہیں ہوا، عوام کو ریلیف نہیں ملا، یہ چارجز ختم نہیں ہوئے، تو کیا ہم بجلی کے بل ادا کریں کہ نہیں کریں؟ تو عوام کا جو فیصلہ ہوگا پھر جماعت اسلامی اس کو لے کر چلے گی۔ 3 دن کے اندر انشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں، ملینز کی تعداد میں ہم لوگوں کی اوپینین لیں گے، اور جب لوگوں کی اوپینین آ جائے گی تو پھر اس کے بعد جماعت اسلامی عوام کے ساتھ مل کر آئینی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے اور جمہوری اعتبار سے سڑکوں پر بھی ہم آئیں گے، گھیراؤ بھی ہم ان کا کریں گے، اور ہم نہ کے الیکٹرک مافیا کو اور نہ حکومت کو، یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں اور مل کر لوٹ مار کر رہے ہیں۔ اور وہ پارٹیاں جو یہ چارجز کی بات کرتے ہیں وہ کے الیکٹرک کے خلاف نہیں بات کرتے، کیونکہ کے الیکٹرک کو سپورٹ کرنے میں سب کا ہاتھ ہے۔ اس لیے ہم حکومت اور کے الیکٹرک مافیا کے خلاف اس ریفرنڈم کے بعد عملی طور پر سڑکوں پر بھی آئیں گے، اور بجلی کے بل اگر لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نہیں دینا چاہتے تو پھر ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر باقاعدہ پھر اس کا اعلان کریں گے کہ اب یہ بل ہم جمع نہیں کرا سکتے۔ اس وقت بھی میں جب تک کے لیے لوگوں سے کہتا ہوں، ایک طرف آئینی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے عدالت میں ہم کیس کیے ہوئے ہیں اور ہم عدالت سے توقع رکھتے ہیں کہ عوام کو ریلیف ملے گا فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر، اور ہم اسی کیس کے اندر اب یہ جو اضافی چارجز لگے اس کو بھی شامل کر دیں گے عدالت میں۔ اگر عدالت کی طرف سے ریلیف مل گیا تو یہ سب کی کامیابی ہوگی، اور اگر ہمارے عدالتی نظام کی نظر یہ کیس ہونے لگے گا تو پھر ہم عوام کی عدالت میں تو انشاءاللہ موجود ہی ہیں، وہ بھی ہمارا آئینی حق ہے اور یہ بھی ہمارا آئینی حق ہے، ہم دونوں محاذوں پہ کام کریں گے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کراچی کے لوگوں کو جو یہ سمجھا ہوا ہے کہ بھیڑ بکریاں ہیں، جس طرح سے چاہو ان کو اپنی ڈنڈی کے ذریعے سے آگے بڑھاتے چلے جاؤ، یہ نہیں چلے گا۔ اب ہم چیخیں گے، بولیں گے اور ہم مسترد کریں گے ان ظالمانہ فیصلوں کو، اور پھر اگر کوئی یہ کہے گا کہ آپ پر ہم سول نافرمانی کا مقدمہ لگائیں گے، عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ 3 کروڑ لوگوں پر سول نافرمانی کا مقدمہ لگائیے گا، آپ جماعت اسلامی کی لیڈرشپ پہ لگائیے گا، سب مل کر فیس کریں گے اور پھر تمہارا ناطقہ بھی بند کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں اس انتہا پہ نہ لے کے جایا جائے جس میں یہ مشکل فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ اگر مراد علی شاہ صاحب آپ نے یہ فیصلہ واپس نہیں لیا تو آپ کو اس کے بہت بھیانک نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ ہم پرامن اور آئینی اور جمہوری طریقے سے آپ کا چلنا پھرنا دوبر کر دیں گے، اور عوام نے تو اپنا فیصلہ دینا شروع کر ہی دیا ہے کہ انہوں نے تو کہ الیکٹرک کی گاڑیوں میں کچرا ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ یہ تو اس کا ظاہر سی بات ہے کہ یہ غصے کا اظہار ہے۔ لوگ آئی بی سیز کی طرف واٹس ایپ گروپوں میں چلا رہے ہیں کہ اپنا کچرا آئی بی سیز میں جا کے ڈالیں۔ ظاہر ہے آئی بی سیز میں ڈالیں گے یا گاڑیوں میں ڈالیں گے تو پھر یہ بہانے بنائیں گے، لیکن ظاہر بات پھر یہاں تک رکتی نہیں ہے، پھر عوام کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم انارکی نہیں پھیلانا چاہتے، ہم اس پورے کراچی کے عوام کو الحمدللہ صحیح سمت میں، قانونی آئینی سمت میں لے کر انشاءاللہ تعالی ان کو لیڈ کریں گے، اور ان بھیڑیوں کے حوالے نہیں کرنے دیں گے جو کراچی کو ادھیڑ رہے ہیں اس وقت۔ آپ حالات تو دیکھیے، لوگوں کا کرایہ دینا، جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں کتنے سارے لوگ، مشکل ہو گیا ہے۔ جن کے اپنے مکان ہیں وہ ٹیکسز دینا مشکل ہو گیا ہے، بجلی کے بل ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے، بچوں کی تعلیم مشکل ہو گئی ہے۔ ایسے بے شمار لوگ اس وقت ہمارے علم میں آ رہے ہیں جو اپنے بچوں کو اسکول سے نکال رہے ہیں، ہم نہیں دے سکتے فیس، کہتے ہیں۔ سرکاری اسکولوں کا حال انہوں نے کیا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے۔ لوگ بیمار ہو جائیں تو علاج کی کوئی سہولت نہیں ہے۔ وہ ویڈیوز بالکل وائرل ہوئی ہیں جو سرکاری ہسپتالوں کا حال انہوں نے کیا ہوا ہے۔ ابھی بھی میرے پاس اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے، چونکہ یہ ایمرجنسی مسئلہ تھا کہ الیکٹرک والا، اس لیے میں وہ پوری تفصیلات تو بیان نہیں کر رہا، لیکن میں گورنمنٹ سے کہنا چاہتا ہوں، سندھ حکومت سے، کہ ہمارے پاس اب سارا تفصیلات بھی موجود ہیں کہ جو کے ایم سی کے تحت ہسپتال ہیں ان کا کیا آپ جان بوجھ کر بیڑا غرق کر رہے ہیں، آپ کراچی کو آن ہی نہیں کرتے ہیں، اور جو باقی دیگر صحت کی سہولتیں ہیں اس میں آپ نے کتنی کرپشن کی ہے، کتنا آپ کا بجٹ ہے، کون سی چیزیں خرچ ہوئی ہیں، اور فزیکلی وہاں پر کیا صورتحال ہے، اس کی ساری تفصیلات ہم نے جمع کر لی ہیں۔ اس لیے یہ کرپشن اور لوٹ مار کا دھندا اب ختم ہونا چاہیے۔ اس لیے دوبارہ میں دہراتا ہوں کہ الیکٹرک میں کے بلوں میں جو چارجز سندھ حکومت کی طرف سے مزید لگائے گئے ہیں کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ 23، 24، 25 تاریخ کو ہم پورے شہر کراچی میں ایک بہت بڑا ریفرنڈم کریں گے اس حوالے سے، اور عوام کی یہ رائے لیں گے
کہ اگر یہ چارجز ختم نہیں ہوئے تو عوام کیا چاہتے ہیں کہ یہ بل ادا کیے جائیں کہ نہیں کیے جائیں، اور جو بھی لوگوں کی رائے ہوگی اس کے ساتھ ہم میدان میں کھڑے ہوں گے اور پھر ان پوری حکومتی اور کے الیکٹرک مافیا کا جو اتحاد ہے اس کا گھیراؤ کریں گے۔ اس اتحاد میں ایک بہت بڑا جو رکن ہے وہ نیپرا ہے، وہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے، لیکن نیپرا اس شیطانی اتحاد کا حصہ ہے جو کراچی کے عوام کے خلاف ہے۔ اس کے چیئرمین باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن سپورٹ مافیا کو کرتے ہیں۔ بتائیں مجھے کوئی ایک فیصلہ جو انہوں نے کراچی کے عوام کے حق میں کیا اور اس کو فالو بھی کیا ہو۔ مارے باندھے اگر انہیں کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں، یہ رپورٹ بنانی پڑتی ہے، تو وہ پھر کورٹس کا سہارا لے کر اسٹے لے لیتے ہیں، اور اسٹے کے پیچھے پھر نیپرا نہیں جاتی۔ آج سے کوئی 4 مہینے 5 مہینے پہلے نیپرا کی ہیئرنگ میں چیئرمین صاحب نے کہا، مجھ سے کہا، خود ہیئرنگ کے دوران کہا کہ ہم عید کے بعد جو ہے وہ اپنے لوگ ٹیم بھیجیں گے، اور آپ جو ڈیٹیل ہے جتنی چیزوں میں کے الیکٹرک نے اسٹے لیا ہوا ہے تو آپ کے ساتھ بیٹھ کر ہم جو ہے مشاورت کریں گے اور کس طرح سے اس کو فیس کرنا ہے۔ آج تک وہ ٹیم ان کی نہیں پہنچی، اور کے الیکٹرک مافیا جو ہے وہ پوری سپورٹ حاصل کیے ہوئے ہے۔ پھر بات یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اب اس کے الیکٹرک کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے فوری طور پر۔ جتنی جنریشن ہے پاور، اس جنریشن کو وفاقی حکومت اپنی تحویل میں لے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جتنے پلانٹ اس وقت چل رہے ہیں 1000 میگا واٹ تو این ٹی ڈی سی سے مل رہا ہے، نیشنل گریڈ سے، پھر اس کے بعد ان کو گیس جو فراہم کی جا رہی ہے بغیر کسی معاہدے کے فراہم کی جا رہی ہے، جو 126-140 ارب روپے اب تقریباً کلیم کرتی ہے سوئی گیس، وہ پیسے کے الیکٹرک نے واپس نہیں کیے ہیں۔ جو کرنٹ بل ہے اس کو بھی 3-4 مہینے بعد ادائیگی کی جاتی ہے۔ جو سبسڈی ہے وہ مختلف طریقوں سے ان کو فراہم کی جا رہی ہے۔ ہم ایک دن بل جمع نہ کرائیں تو یہ کاٹنے کے لیے ہماری بجلی آ جاتے ہیں۔ انہوں نے 15 سال سے ادائیگی نہیں کی قوم کو، قومی اداروں کو، اور ان کو سپورٹ حاصل رہی پی ٹی آئی کی، پیپلز پارٹی کی، نون لیگ کی، ایم کیو ایم کی۔ کیوں؟ ہماری بجلی آپ کاٹ دیں گے، ان کا لائسنس کینسل نہیں کریں گے۔ سارے بڑے بڑے جو غادری بڑی دیانتداری کا کلیم کرنے والے، اسد عمر صاحب، رزاق داؤد صاحب، ان کی پارٹی، ان کے چیف، وہ سب عارف نقوی اور کے الیکٹرک مافیا کے سپورٹر بنے رہے۔ زرداری صاحب نے اس وقت کی ڈالر ویلیو کو اگر آج میں کیلکولیٹ کریں تو تقریباً 86 ارب روپے 2009 میں ہمارے قومی خزانے سے ادا کر کے الیکٹرک مافیا کو ریلیف فراہم کیا تھا۔ ان کی لائبلٹیز ہم نے ادا کی تھیں، میں نے اور آپ نے ادا کی تھیں، ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے زرداری صاحب نے عارف نقوی کو سہولت فراہم کی تھی، یا اس سے پہلے والی جو ان کی ٹیم تھی۔ پھر اس کے بعد نون لیگ نے ان کے ساتھ سودے بازی کی، پھر پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ سودے بازی کی، ایم کیو ایم ہر حکومت میں شامل رہی۔ کے الیکٹرک کا یہ ادارہ 2005 میں بکا، 2005 نومبر میں فروخت ہوا، اور ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرتی ہیں بعض پارٹیاں۔ نعمت اللہ خان صاحب تو جون سے لے کر اگست میں وائنڈ اپ ہو گیا تھا ان کا سسٹم۔ جس وقت کراچی میں یہ ادارہ بکا تھا کھمبوں کی قیمت کے برابر، اس وقت ایم کیو ایم کے وفاقی وزیر بھی تھے، گورنر تھے، صوبائی وزیر تھے، 20-25 ایم این اے تھے، 40-50 ایم پی اے تھے، 7-8 سینیٹر تھے، کونسلر تھے، ایم کیو ایم کے میئر مصطفیٰ کمال تھے۔ تمام چیز ان کی گرپ میں تھی، اور انہوں نے قاف لیگ اور مشرف صاحب کے ساتھ مل کر ہمارا یہ ادارہ بیچ دیا۔ بات تو اسلام آباد کے ادارے کی بھی ہوئی تھی، بات تو لیسکو کی بھی ہوئی تھی، یہ جو لاہور کا ادارہ تھا وہاں سیاسی بنیادوں پر ریزسٹ کیا گیا، نہیں بیچنے دیا گیا، لیکن کیونکہ کراچی کے اوپر ان کا ہولڈ تھا، کوئی آواز نہیں نکال سکتا تھا، انہوں نے بیچ دیا۔ لوگ احتجاج کرتے رہے، جماعت اسلامی ریکارڈ پر ہے، ہم نے اس کے خلاف احتجاج کیا تھا، ہماری آواز دبا دی جاتی تھی، میڈیا پہ کنٹرول کر لیا جاتا تھا۔ اس لیے ان سب لوگوں کو بے نقاب کریں گے ہم، ان ساری پارٹیوں کو جو بڑے بڑے کلیم کرتی ہیں، یہاں سے مینڈیٹ لیتی ہیں اور مافیاز کو سپورٹ کرتی ہیں۔ اس لیے کے الیکٹرک نے جو ہمارا جینا دوبر کیا ہوا ہے، اس کے ذمہ دار وہ ساری پارٹیاں ہیں۔ ان کا فارنزک آڈٹ ہو جائے، یہ سارے بڑے بڑے لوگ کلیئر ہو جائیں گے۔ ایف آئی اے کی رپورٹوں کو سامنے آنا چاہیے۔ یونس ڈاگا صاحب جو اس وقت وزیر سیکریٹری پانی اور بجلی تھے، ان کے لیٹر کو سامنے آنا چاہیے، جو آیا بھی تھا میڈیا میں، اس پر کارروائی ہونی چاہیے۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ 62 ارب روپے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر کراچی کے لوگوں سے زبردستی وصول کیے گئے، ان کی وزارتیں تبدیل کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے بعد میں جتنی رپورٹس آئی ہیں، ایف آئی اے کی رپورٹ میں تو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کا سارا دھندا موجود ہے، بتایا گیا ہے کہ کس طرح بائیکو
اور کے الیکٹرک کے چونکہ ایک ہی مالکان تھے تو وہ سب مل کر کیا کرتے تھے کہ جعلی انوائسیں بنتی تھی، خالی کنٹینر آتے تھے، آئل ٹینکر آتے تھے اور انوائس بن جاتی تھی اور یہ سارا پیسہ مجھے اور آپ کو دینا پڑتا تھا۔ آج بھی یہ صورتحال ہے کہ نیپرا سے اگر آپ پوچھیں کہ جس فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر ہم سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں اس کا کیا ریکارڈ ہے آپ کے پاس، کیا میکینزم ہے؟ کوئی میکینزم نہیں ہے کہ کے الیکٹرک سے کوئی پوچھ سکے کہ تمہاری انوائس اصلی ہے کہ جعلی ہے۔ تو یہ کیا لوٹ مار ہے، کیا دھندا مچایا ہوا ہے انہوں نے؟ نہیں چلے گا اب یہ۔ اس لیے جماعت اسلامی اس کے اوپر بہت فرم ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ریفرنڈم کے نتیجے میں عوام کا ایک واضح جب رائے سامنے آئے گی تو پھر ہم آئندہ کا لائحہ عمل ریفرنڈم کے آخری دن اناؤنس کریں گے اور انشاءاللہ عوام کا یہ مقدمہ ہم بھرپور طریقے سے لڑیں گے۔ اب یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ فائنل راؤنڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ یہ مرد ناداں ہی نہیں ہے، صرف نادان نہیں ہے بلکہ تو بڑے ہوشیار لوگ ہیں اور ہوشیاری میں ہمارے ساتھ یہ سارے کام کر رہے ہیں، تو ان سے صرف باتوں سے تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ یا تو عدالتیں فیصلہ کریں اور یا پھر جو ہے یہ فیصلے عوام کی عدالتوں کے اندر ہوں گے۔ بات ہے سیدھی سیدھی اور دو ٹوک قسم کی۔ بہت بہت شکریہ۔ بھائی ہم نہیں چاہتے یہ انارکی پھیلے، آج تک کی تاریخ میں ہم نے کبھی بھی اس کو پسند نہیں کیا کہ سول نافرمانی کی طرف جائیں، اور ہم اس طرح کی بات بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ آج اعلان کریں کل پیچھے لے لیں، واپس لے لیں۔ ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، لیکن ہم کیا کریں، ہماری گردن کے اوپر پیر رکھا ہوا ہے انہوں نے، ہمارے کراچی کے لوگوں کو انہوں نے بھیڑ بکری سمجھا ہوا ہے، یہ کہیں رک ہی نہیں رہے۔ یعنی آپ سوچیں فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر جو کچھ ہو رہا تھا اس کے بعد شرم آتی ہے اس سندھ حکومت کو کہ اس کے بعد انہیں یہ چارجز لگانے چاہیے تھے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو الیکٹریسٹی ڈیوٹی لے رہے ہیں یہ سندھ حکومت کو جاتی ہے، پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ جو آپ کے بجلی کے بل میں الیکٹریسٹی ڈیوٹی لکھ کر آتی ہے، یہ 70 ارب روپے پچھلے 13-14 سال میں لے چکے ہیں آپ سے، ہم سے، اور اگر وہ ڈالر ریٹ میں نکالیں نا تو یہ 150-200 ارب روپے نکلیں گے۔ الیکٹریسٹی ڈیوٹی یہ کس بات کی ڈیوٹی ہے کہ چونکہ بجلی میں کھمبے لگے ہوئے ہیں کمپنی کے تو یہ پیسے آپ ہمیں دیں۔ اس کے پیسے یہ کہاں جاتے ہیں؟ کراچی کو ملتے ہیں۔ یہ لاسٹ ایئر انہوں نے 11 ارب روپے الیکٹریسٹی ڈیوٹی کے جمع کیے ہیں، 11 ارب روپے۔ یہ 11 ارب روپے کراچی میں آپ کو کہیں نظر آئے؟ تو بھائی اب کیا کریں پھر ہم؟ پھر اگر عوام سب مل کر ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم بل ادا نہیں کریں گے تو ہم عوام کے ساتھ ہوں گے، پھر ہم یہ تحریک عوام کے ساتھ مل کر چلائیں گے کہ بل ادا نہ کرو۔ ہمیشہ کیے سر، ہم نے جو پٹیشن فائل کی ہے اعلیٰ عدالت میں، سندھ کی عدالت میں، اس میں ہم نے سب باتیں لکھی ہیں کہ یہ ٹی وی لائسنس کی فیس کیوں ہم سے لی جا رہی ہے۔ اگر ٹی وی کی فیس بھی بجلی کے بل میں لینی ہے، باقی ڈیوٹیاں بھی لینی ہیں، انکم ٹیکس انڈر سیکشن 235 لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی ایک دھندا ہے۔ آپ پیسے وصول کر لیں اور بعد میں کہتے ہیں ایڈجسٹ کر لیں۔ سب کو معلوم ہے کہ ایف بی آر میں اتنے پیسوں کا ایڈجسٹمنٹ کیسے ممکن ہے لوگوں کے لیے۔ یہ ایک اضافی پیسے ہیں جو لوگ ادا کر دیتے ہیں، جو واپس بھی نہیں مل سکتا ان کو۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کرایہ نامے ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جس سے آپ کا کرایہ نامہ بنا ہوا ہے وہ فائلر ہے کہ نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں بجلی کا بل، اب مثلاً اگر آپ کسی کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور آپ کے پاس انکم ٹیکس کا یہ بل لگا ہوا آتا ہے، تو آپ اگر فائلر ہیں بھی تو اگر آپ کا مالک مکان فائلر نہیں ہے تو یہ پیسے آپ ادا کریں گے، اس لیے کہ مالک مکان تو پیسے نہیں دے گا، تو اس کا حساب کون کرے گا؟ اب کرایہ دار کا یہ بھی کام ہوگا کہ وہ مالک مکان کو فائلر بنائے گا ورنہ پیسے ادا کرے گا، اور اگر وہ فائلر ہے بھی تو بھی وہ کلیم کیسے کرے گا؟ تو بھائی کرایہ داروں کا مسئلہ، مالک مکانوں کا مسئلہ، اس شہر کے ہر آدمی کا مسئلہ، اس جعلی قسم کے آپ پیسے وصول کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ پھر سیلز ٹیکس، ایک فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ماہانہ ہوتا ہے، ایک فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز سیمائی ہوتا ہے، جب کچھ نہیں بچتا تو ایک فردر ٹیکس ہوتا ہے، الیکٹریسٹی ڈیوٹی ہوتی ہے، ایک یونیفارم ٹیکس جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وردی کا ٹیکس ہی ہے، وہ لگا دیتے ہیں۔ یعنی اور پھر اس کے بعد کچھ نہیں بچا تو اب یہ جو ہے وہ سندھ حکومت کا بھی ایک ٹیکس ہم بھریں، تو کیوں بھریں بھائی؟ ایک لمٹ ہوتی ہے نا۔ یہ سارے ادارے جن کے ہزاروں ملازمین ہیں، آپ ان کو کیا فارغ کر دیں گے؟ وہ سارے لوگ کیا کر رہے ہیں جو کے ایم سی میں، جو سندھ حکومت میں، جو ایف بی آر میں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ جی
عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، بس اب فائنل راؤنڈ لڑیں گے، ٹھیک ہے بھائی. دیکھیں نا، اگر یہ ساری پارٹیاں مل کر کے الیکٹرک مافیا اور عارف نقوی ابراج کیپٹل کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرنے کی بات ہوئی تو نون لیگ نے بھی روک دیا، عمران خان نے بھی روک دیا. کیوں روکا بھائی؟ بتائیں آپ مجھے، سوال کریں. میں ان ساری پارٹیوں کے ووٹر سپورٹر سے پوچھتا ہوں، کراچی میں رہنے والے پی ٹی آئی کے سپورٹر اور ووٹر بھی سوال کریں، ایم کیو ایم کے ووٹر اور سپورٹر بھی سوال کریں، پیپلز پارٹی کے ووٹر اور سپورٹر بھی سوال کریں، اور نون لیگ کے ووٹر اور سپورٹر بھی سوال کریں کہ یہ ساری پارٹیاں عارف نقوی کو کیوں سپورٹ کرتی ہیں، یہ ساری پارٹیاں کے الیکٹرک مافیا کی سہولت کار کیوں ہیں. سوال کریں لوگ، ان کے پارٹی کے لوگ سوال کریں، ہم تو کر ہی رہے ہیں. پھر پتہ چلے گا کہ ان کی پارٹی میں سے ہی جواب آئے گا کہ کے الیکٹرک سب سے اچھی تنظیم ہے. یاد ہے آپ کو؟ آتا ہے نا پھر اس طرح کا جواب، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو اس لیے اگر پارٹیاں ملی ہوئی ہیں تو ہم عوام کو چھوڑ دیں ان کے رحموں کا. ہم اویئرنیس پیدا کریں گے، ہم شعور پیدا کریں گے. ہم اندھے نہیں ہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے ووٹ ڈالتے رہیں، ان کو طاقتور بناتے رہیں، جو مافیاز کو سپورٹ کرتے رہیں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت سیاسی جماعت کے. جماعت اسلامی اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے کہ ہم صحیح اور جائز، ہم اس بلیم گیم میں نہیں جاتے جو لوگوں کو چور کہو، ڈاکو کہو، گالیاں دو. ہم اس کام میں نہیں جاتے. ہم نہ کسی کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، نہ ہم گندی گندی ویڈیو چلاتے ہیں. ہمارا یہ کوئی تعلق نہیں ہے گندی سیاست سے. لیکن ہم ایشوز کی بنیاد پر تمام پارٹیوں کو کی نشاندہی تو کریں گے نا کہ وہ کیوں مافیات کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں. اور آپ نے جن اداروں کا نام لیا، مجھے اتفاق ہے کہ باقی تمام معاملات میں اگر اسٹیبلشمنٹ سامنے آتی ہے اور ایک ایک چیز میں وہ آئی ایم ایف سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ سعودی عرب سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ چائنا سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کے مسئلے پر بھی ان کو سامنے آنا چاہیے. یا تو پھر کوئی کام نہ کریں، اور کر رہے ہیں تو پھر اس شہر کا بھی تو کچھ پوچھنے والا ہو. تو سب کی ذمہ داری ہے. ویسے تو خیر ان کے اوپر ایسی، میں کیا کہوں، کہنا نہیں چاہیے، الفاظ اچھے نہیں ہوتے، لیکن ایسا ہے کہ یہ جو بھی کر رہے ہیں ایکسپوز ہی ہو رہا ہے. اور یہ جتنا بھی کر کے دکھا دیں، پتہ نہیں ابھی مونسون کا موسم ختم کیوں نہیں ہو رہا. ایک بارش آتی ہے، ان کی ساری پیچ ورکنگ اور ان کے جھنڈے لگے ہوئے سارے کام بہہ جاتے ہیں. اور نقصان تو ہمارا ہوتا ہے نا. اس پیچ ورکنگ کے بھی پیسے ہماری جیبوں سے لے رہے ہیں، یہ جعلی قسم کے جو کام کر رہے ہیں. تو یہ تو جو کر لیں ہیں انشاءاللہ کراچی کے عوام ان کو سمجھ گئے. یہ 1.5 مہینے 2 مہینے میں کیا کر لیں گے؟ کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے. اگر چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے، نااہل بھی بہت ہیں. تو جو ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تقرر ہی ٹھیک نہیں ہے. اور ہم بار بار مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ سیاسی ایڈمنسٹریٹر کو برطرف ہونا چاہیے. اگر حکومت نہیں کر رہی تو پھر یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ ان کو برطرف کریں. تھینک یو سر.